السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ 22 لوگوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے۔ یہ لسٹ کس بات کی لسٹ بنی ہے، اس لسٹ کے پیچھے کیا کہانی ہے، 22 لوگ کون ہیں جن کی لسٹ بنی ہے، اس کی ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، وہ اب جا کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ خبر دینا شروع کر دی ہے۔ تو یہ خبر ہم نے سب سے پہلے آپ کو بریک کر کے بتائی تھی۔ وہ کون سی خبر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا۔ لیکن میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا فیاض الحسن چوہان صاحب کی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کل ہم نیوز کے اوپر، جو میرا نیا چینل ہے اس کے اوپر سمر عباس صاحب پروگرام کرتے ہیں، بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں۔ ان کے پروگرام کے اندر فیاض الحسن چوہان صاحب آئے ہوئے تھے، اور جناب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ انکشاف ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں۔ انہوں نے جب خان صاحب سے یہ کمٹ کیا پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کہ جناب آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ذرا کہانی ذرا سنیے گا کیا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی اور چیزوں کو سموتھلی لے جایا گیا، بلکہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل لے کر چلایا گیا۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے حق میں تمام الیکشن میں تب جا کر وہ 16 سیٹیں جیتی گئی۔ یہ کن 16 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ جولائی 2022 کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 20 مختلف سیٹوں کے اوپر پنجاب میں، جس میں سے 15 کے اوپر پی ٹی آئی کو فتح ملی تھی اور مسلم لیگ نون کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمام معاملات جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حق میں جنرل باجوہ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے ہوئے تھے۔ سمر عباس صاحب نے کہا جی 17 جولائی 2022 کا وہ ضمنی الیکشن تھا، وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کے درمیان اور پرویز الہی صاحب کے درمیان۔ تو اس میں یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ میری اطلاعات کے مطابق تو اس میں شاید شہباز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا۔ تو چوہان صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو بیسکلی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ 17 جولائی کو جو 20 مختلف حلقوں میں الیکشنز ہوئے تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس وقت بیسکلی جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فیور کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ حمزہ شہباز بھی فارغ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے لیے چیزیں ساری سموتھ ہو گئیں، سیدھی ہو گئیں۔ تو ان ادر ورڈز کے وہ سارے جو الیکشن تھے وہ ریگڈ تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ تھپکی دے کے یا پش دے کے جو ہے وہ جتایا گیا تھا۔ اچھا، نون لیگ کے کسی بھی سپورٹر یا ووٹر کے لیے، یا آبویسلی جو لوگ فیاض الحسن چوہان صاحب کی مخالفت میں ہوں گے وہ تو کہیں گے، یا وہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں کتنی بڑی گواہی آ گئی ہے، فیاض الحسن چوہان نے کی کہتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب وہ جو 17 جولائی 2022 کے جو ضمنی انتخابات تھے وہ ایکچولی ریگڈ تھے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں اسی لیے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فیاض الحسن چوہان نے ایکچولی پریس کانفرنس کی تھی نا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شکر کریں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے فیاض الحسن چوہان جو بیسکلی ٹریگر کے اوپر چلتا ہے۔ پہلے اس کا ٹریگر جو بھی چلاتا تھا یہ ٹک کر کے جو ہے وہ منہ ادھر کر کے بولنا شروع ہو جاتا تھا، اب ٹریگر کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا، اب یہ منہ ادھر کر کے جو ہے وہ چلانا شروع کر دے گا۔ یہ بندہ اس قسم کا ہے۔ تو میرا چوہان صاحب سے ایک بڑا بیسک سوال ہے، اور اس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کا، چوہان صاحب کی کریڈیبلٹی کا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ نا ایک عادت ہے، کوئی بیان جو ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو اگر فیوریبل لگے وہ اس پہ چھلانگ مار دیتے ہیں۔ مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ کل سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے سپورٹر فیاض الحسن چوہان کی گواہی جو ہے اس کو ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرے کہ ویکھو چوہان کی کہندا پہ ہے، ویکھو چوہان کی نہیں سچیاں گلا کردا پہ ہے۔ ایک ہو جاتا نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ بندہ کون ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو مریم نواز کو مریم صفدر روان، بی بی مریم صفدر روان، اور اس طرح کی بیگم مریم صفدر روان، اور اس کے جان کے ڈیروگیٹری قسم کے الفاظ جو ہے وہ بولا کرتا تھا۔ آج چونکہ وہ تھپکی کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نکل گیا، تو اب بیٹھ کے جو ہے وہ ایڈے وڈے انکشافات کرتا پیا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ 17 جولائی کا الیکشن جو تھا نا وہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی کے ساتھ ہوا تھا۔ میرا ایک بڑا بیسک سوال ہے، یہ سامنے ذرا اسکرین شاٹ دیکھیے گا، یہ آج بھی چیف منسٹر آف پنجاب کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان، آفیشیل اسپوکس پرسن ٹو چیف منسٹر پنجاب۔ پرویز الہی صاحب جب بنے تھے نا سی ایم،
تو انہوں نے آ کے ان کو 6 اگست 2022 کو وہ لکھا ہوا ہے اپوائنٹڈ آن August 6, 2022 آ کے ان کو انہوں نے اپنا سپوکس پرسن بنایا تھا فیاض الحسن چوہان کو. تو اس لیے پرویز الہی کے ساتھ جو ہے نا ان کی سیٹی ویسے بھی رلتی ہے. ٹھیک ہے, تو میری ان جناب جمہوری ایڈے وڈے جمہوری فیاض الحسن چوہان صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ چوہان صاحب جب آپ نے 6 اگست کو یہ سپوکس مین آپ بنے تھے پرویز الہی صاحب کے, تو شرم نہیں آئی تھی ایک منٹ کے لیے کہ یار یہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہوئے ہیں یہ تو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوئے ہیں, اور میرا جمہوری دل مجھے یا جمہوری ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسے شخص کا جو ہے سپوکس پرسن بنوں. تو اسی بھی چپ کر کے بن گئے, آپ چپ کر کے بن گئے آرام سے کہ ہاں ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے, میری طرف سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ویسے تو آپ بڑے مطلب 2014 کے اندر جی ہم دھاندلی کے خلاف ہیں اور الیکشن اس طرح نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتے, ایڈے بڑے تو جمہوری بن گئے سی. تو 17 جولائی کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے بعد ضمیر نے گوارا نہیں دیا کہ یار ایسی کی تیسی میں یہیں پہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں پول کھول دوں گا یہ سب کے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس نے ایکچولی عمران خان کو جتایا یا پرویز الہی کو جتایا. ضمیر نے گوارا نہیں کیا تھا. آج جا کے آپ اتنے بڑے جمہوری ہو گئے, آج آپ کو بیٹھ کے یاد آنا شروع ہو گیا کہ اوہ یہ تو جناب وہ 17 جولائی کے الیکشنز بڑے رگڈ تھے. 17 جولائی کو جب الیکشنز ہوئے تھے اس وقت حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. نون لیگ نے تو کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی اس وقت. ان 17 جولائی کے الیکشنز کو لے کے نون لیگ نے تو کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی جی الیکشنز جو ہیں وہ رگڈ تھے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی نہیں کی تھی, بلکہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے تو کچھ حلقوں کے بارے میں کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ایکچولی ہمارے خلاف ووٹ ڈلوائے ہیں. تو آپ کا ضمیر اس وقت نہیں گوارا کیا. آج آپ کو بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا جو مکہ جو ہے لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو اب کیا فائدہ آپ کے اڈے وڈے انکشافات کا. اور دوسری بات یہ معذرت کے ساتھ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے نا وہ ان کی عادت ہے مطلب بڑے بڑے چھکے مارنے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بڑے خبر ان کو پاس کھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس. He doesn't have any information. اور میں آپ کو آج سے یہ میں وارن کر دوں, میری بات یاد رکھ لیجئے گا, یہ شخص جس جماعت میں جائے گا, مجھے نہیں پتا کدھر جاتا ہے یہ پرویز الہی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, یہ کاف لیگ میں جاتا ہے, جہانگیر ترین وہ کہا تو ویسے یہی جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس جائے گا, بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا اس جماعت کا. پاکستان تحریک انصاف کو اگر اس شخص سے اگر چھٹکارا حاصل ہوا ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف کو 8 دفعہ سلوٹ مارنا چاہیے کہ شکر ہے گیا مصیبت. کیونکہ انہوں نے ایون جب یہ تھے بھی, جب یہ وہ منسٹر فار انفارمیشن تھے پنجاب کے اندر, فضول ترین لینگویج, گھٹیا ترین جو ہے ان کی زبان سے کبھی بھی کوئی خیر کی بات نہیں آئی تھی کبھی. تو اتنا یہ جو نون لیگ کے لوگ بار بار ان کے کلپس شیئر کر رہے ہیں نا کہ دیکھو فیاض الحسن چوہان کی جو ہے وہ گواہی آ گئی, فار گاڈ سے اتنے اس چیز سے ایک بندے کی کریڈیبلٹی تو دیکھیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ان کے جو نئے مطلب ان کا جو نیا لو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو جناب کرپشن کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کے لیے ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. اینٹی کرپشن نے جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ آپ کیس کو نہ سنیں. جج نے کہا میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, میرا فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں میرا کوئی بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں ہے, میں وہی جج ہوں جس نے پی ٹی آئی کارکنوں کا ریمانڈ دیا, میرا منصب مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس دوران تفتیشی افسر نے کہا کہ جی میں آپ کی حمایت کی بات کروں تو ٹھیک, نہ کروں تو غلط. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں وہی جج ہوں جس نے محمد خان بھٹی کا ریمانڈ دیا تھا اور آج کیس سننے پر اعتراض ہو رہا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا کہ اگر آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں تو آپ چیلنج کر دیں. اینٹی کرپشن کے حکام نے وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی سیشن جج صاحب کو درخواست دینے گئے ہیں, ہمیں کچھ ٹائم چاہیے, جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ سیشن جج کو درخواست دے دیں. پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ عدالت کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اگر آج ڈی جی صاحب پرویز الہی کو لے کر وہ واپس جاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا میرے پاس پیش کرنا ہے تو فائل دیں, میں کوئی چھٹی نہیں کرتا. اینٹی کرپشن کی جانب سے وکلاء نے دلائل دیے. اس دوران سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے رائے ممتاز کو بھی عدالت میں پیش کیا. رائے ممتاز نے کہا کہ میں اس وقت پنجاب اسمبلی میں سیکرٹری کوآرڈینیشن تھا, میں کل واک کر رہا تھا کہ مجھے اٹھایا گیا, میری آنکھوں پر کپڑا باندھ کر مجھے گھمایا گیا. رائے ممتاز نے کہا ایک جگہ لے گئے, وہاں سامنے ڈی جی اینٹی کرپشن بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ سیٹ پر رہنا ہے کہ نہیں, میں نے کہا رہنا ہے, تو انہوں نے مجھ سے زبردستی وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا. رائے ممتاز نے کہا کہ میرا بیان زبردستی لیا گیا, میں پوری رات نہیں سو سکا, عدالت میں آ کر کپڑے تبدیل کیے ہیں. صدر لاہور بار نے کہا کہ جو لوگ تعینات ہوئے وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کو کام سے روک دیا جاتا. عدالت پرویز الہی کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش عدالت میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت میں پرویز الہی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا, لہٰذا عدالت پرویز الہی کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرے.
اور اس کے بعد عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تب تک یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے کمرہ عدالت میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا میری تمام ادویات بند کی ہوئی ہیں, مجھے سونے بھی نہیں دیتے, پی ڈی ایم کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی بھی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے پورا کیا, مہنگائی کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں مل رہا. زرداری صاحب جہانگیر ترین کا بچا کچا مال بھی لے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے, آنے والے وقت میں پنجاب صرف پی ٹی آئی کا ہے. میرے گھر کا بچہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. یہی وقت ہے جب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے مشکل میں, جو پیچھے ہٹتا ہے وہ کوئی انسان ہے. میری لیگل ٹیم بہت مضبوط ہے اور میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں. میرے خلاف چاہے 100 کیسز بھی بنا لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. تحریک انصاف کو میرا پیغام ہے, دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں, حق اور سچ کی لڑائی میں ڈر کر کھڑے ہوں. جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سب ناکام ہو جائیں گے. پرویز الہی صاحب جو ہے نا, یہ جتنے بڑے اس وقت یہ جہادی بنے ہوئے ہیں, یہ اس جہاد کے پیچھے بھی نا پوری ایک سائنس ہے. یہ میری آج بات لکھ لیجئے گا, اس کو نوٹ کر لیجئے گا, یہ میں آج ہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. ورنہ پرویز الہی صاحب کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ ایڈے وڈے انقلابی بن جائیں. یہ پیچھے پوری ایک میری نظر میں, میرا خیال میں ایک گیم چل رہی ہے جس کے تحت پرویز الہی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ایکچولی پی ٹی آئی کی سربراہی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. ان کیس اگر عمران خان صاحب نااہل ہو گئے تو پرویز الہی صاحب اپنے آپ کو ایک جہادی لیڈر کے طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو ہے تو پریزیڈنٹ ہی آبویسلی. اب یا تو شاہ محمود قریشی صاحب ٹوٹیں گے یا پرویز الہی صاحب ٹوٹیں گے. مطلب ٹوٹیں گے ان سینس کہ اگلوں کی لائن ٹو کرنا شروع کر دیں گے. پرویز الہی صاحب ویسے ماضی ان کا تو ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ان کے سابقہ سپوکس پرسن فیاض الحسن چوہان کا ہے. تو دیکھتے ہیں پیچھے گیم جو ہے وہ کیا چلتی ہے. لیکن یہ جتنا کو اس وقت یہ انقلابی نعرے جو لگ رہے ہیں نا, اس میں معذرت کے ساتھ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک بات. اچھا جی, میاں اسلم اقبال صاحب, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو ہر سائڈ آف دا سٹوری کا پتہ لگنا چاہیے. میاں اسلم اقبال نے ٹویٹ کیا ہے, میں کچھ حقائق عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں. 9 مئی کے بعد میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 7 مئی کو میری ATC لاہور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور میں بیل کنفرم ہوئی تو میں اسی دن لاہور سے باہر چلا گیا کیونکہ 31 مئی کو میری بیٹی کا نکاح ہونا تھا. سوچا 11 مئی کو ATC اسلام آباد میں بھی تاریخ ہے, لہٰذا اس سے پہلے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کر لیے جائیں. دوست احباب اور رشتہ داروں کو دعوت پر بھی مدعو کر لیا جائے. بکنگ فلیٹس ہوٹل میں کروائی, وہاں سے تصدیق کی جا سکتی ہے. 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پولیس نے ہمارے گھروں پر ریڈ کرنی شروع کر دی. گھر پر صرف والدہ صاحبہ, بیٹی اور بیٹا موجود تھے. چند روز قبل تقریباً رات 3 بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر 30-40 لوگ داخل ہوئے اور بدتمیزی شروع کر دی اور کہا وہ قاتل ہے کدھر, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. میری اہلیہ نماز تہجد پڑھ رہی تھی جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے. والدہ صاحبہ کی عمر 85 سال ہے, آکسیجن پر ہے. جناب محسن نقوی, ڈاکٹر عثمان انور, بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک, پتہ آپ کے محافظوں نے کیا کیا. گھر میں موجود جہیز کا قیمتی سامان اور 7 لاکھ روپے نقد اور DVR لے کر چلے گئے. DVR بیسکلی CCTV کیمرے کی جو فوٹیج ہوتی ہے. میری والدہ صاحبہ چیختی رہیں کہ ایسا نہ کرو. محافظ نے ماؤں کا احترام بھی نہ کیا, خوب بدتمیزی کی. میں آپ سے یہی امید کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ اخلاقیات سے اتنے نیچے گر جاؤ گے, شرم آنی چاہیے تھی. میں ایسے نظام اور محافظوں پر لعنت بھیجتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ سدا ایسے ہی چلنا ہے. بے شک ہر رات کے بعد صبح, ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آزمائش کے بعد اس کا صلہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بیٹی کا نکاح منسوخ کیا کیونکہ سامان تو میرے پنجاب کے محافظ ہی لوٹ کر لے گئے. کوئی نہیں, اللہ تو ہے. تاریخ کینسل کروانے کی بینکویٹ ہال سے تصدیق کر لیں. لوٹ مار کے لیے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. میری بڑی بہنوں کے گھروں میں 2 دفعہ ریڈ کیا جا چکا ہے. حماد اظہر نے بھی یہ کمپلیٹ کی تھی کہ ان کی بہنوں کے گھر پہ بھی اسی طرح ریڈز ہوئے ہیں. اور توڑ پھوڑ کے ساتھ جو ہاتھ لگا میرے محافظ ساتھ لے گئے. جناب محسن نقوی, ڈاکٹر عثمان انور, بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک, بہنیں, بیٹیاں اور مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں. آپ سب کی ہستیاں تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کہنے کو آپ کے خلاف بہت کچھ ہے. وزاداری بڑی چیز ہوتی ہے جو میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے. میری بھتیجی کے سسرال پر ریڈ کی, گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے, بدتمیزی کی اور جو ہاتھ لگا محافظ لوٹ کر لے گئے. میری بڑی بھتیجی کا سسرال باغبان پورا ہے. کل رات اس کے گھر ریڈ کی جن کا دور دور تک میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس کے دیور کو مارتے ہوئے ساتھ لے گئے, ناک کی ہڈی توڑ دی اور CIA میں بند کر دیا. بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کے گھر ریڈ کی اور بھابھی جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو اور میری بھتیجی جو کہ ڈاکٹر ہیں ہراساں کیا اور کہا قاتل کدھر ہے. DVR اور قیمتی سامان جو ہاتھ لگا ساتھ لے گئے.
میرے پنجاب کے محافظ اب ناکوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں میں بدماش اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی جو علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے گھر ریڈ کی, ان کی بہوؤں کے ساتھ بدتمیزی کی, ان کی بیوی نے بھی ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی توڑ پھوڑ, اور جو لے کر جانا تھا لے گئے. ہر کسی کے گھر 2 سے 3 دفعہ ریڈ کر چکے ہیں. ہر دفعہ میرے پنجاب کے محافظ بھوکے کتے کی طرح آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی ساتھ لے جاتے ہیں. میرے بھائی اکرم اقبال کے گھر ریڈ کیا, ان کے بیٹے حمزہ اور اکرم بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی. اکرم بھائی کا ایک بیٹا معذور ہے جس کی عمر 25 سال ہے, وہ باتھ روم تک خود نہیں جا سکتا, نہ کھانا خود کھا سکتا ہے, باپ ہی اس کے سارے معاملات کرتا ہے. آج ان کو بغیر کسی ایف آئی آر جرم کے لے کر گئے, 8 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. باپ اور بیٹا حمزہ CIA کے پاس ہیں. افضل اقبال بھائی اور امجد اقبال بھائی کے گھروں پر ریڈ, DVR اور قیمتی اشیاء چوری کر کے میرے بھوکے محافظ ان کے گھروں سے بھی لے گئے. یہاں تک کہ میرے رشتہ دار جوہر ٹاؤن رہتے ہیں, وہاں پر ریڈ کی. ان کا بیٹا راہیل انگلینڈ سے اپنی نوزائیدہ بچی دیکھنے آیا تھا, اس کو ساتھ لے گئے. تھانے اچرا میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے کہ بتاؤ میاں اسلم اقبال کدھر ہے. انہوں نے بیٹے کو چھڑایا, اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا. وہ وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے. میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی اور وہاں سے DVR لے کر چلے گئے. کام کرنے والے لڑکے قیصر کو پکڑ لیا, عدالت سے اس کی بازیابی کروائی گئی. کل رات پھر ریڈ کی اور دوسرے ملازم مرتضیٰ کو لے کر چلے گئے اور ستم ظریفی کے مار مار کر برا حال کر دیا. آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کو CIA ڈیفنس لے کر چلے گئے. ان کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر IG سے لے کر نیچے تک عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں. آخری بات, میرے کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی آڈیو کال, ویڈیو کال یا کلپ, کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ. جیو فینسنگ کر لیں, CDR کچھ تو سامنے لاؤ. یہ تو ایک سیاسی آدمی کا اگر ریڈوں کی بات ہو رہی ہے, کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی. پھر چیف سیکرٹری, IG, چیف آفیسر, CCPO, SSP اور CIA جواب دہ ہوں گے. سوچا تھا وزاداری میں خاموش رہوں, لیکن یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے. سوچا عوام کو تو بتا دوں اور ان افسران کو بھی, تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. 25 مئی کو CCPO نے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا, اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی, اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ کے گھر پولیس میں نے نہیں بھیجی تھی. اگر یہ اس بات سے انکاری ہوا تو دوستوں کے نام بھی بتا دوں گا. آخری بات, اگر میرے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو FIR چیف منسٹر, چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو تھانوں سے آئے ان کے SP SHO پر کٹے گی. انشاءاللہ پہلے بھی 25 مئی والی FIR کورٹ میں آرڈر کے ساتھ پڑی ہے, جس پہ چیف سیکرٹری سے لے کر CCPO تک FIR کے آرڈر موجود ہیں. تھانے نہیں FIR کرے گا تو پرائیویٹ کمپلیٹ استغاثہ ہی ہیں. تو میاں اسلم اقبال نے یہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اب یہ بڑی ہی ہارفک قسم کی تفصیلات ہیں. میرا بیسک سوال یہاں پہ بار بار یہی ہے کہ قانون بھی اگر آپ نے نافذ کرنا ہے تو قانون کی حدود میں رہ کے کیجئے. یہ جو ایک سلسلہ ہے, یہ اور بھی اس طرح کی بہت سی کمپلینٹس آئی ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستے ہیں اور وہاں پہ ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے یا پھر چیزیں توڑ دی جاتی ہیں. مطلب واٹ از دا سینس آف ایکچولی گوئنگ ان ٹو سم ونز ہاؤس اور وہاں پہ جا کے LCD توڑ دینا, ڈیکوریشن کے پیچھے توڑ دینا, فرنیچر توڑ دینا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کس قسم کی پولیس کی انویسٹیگیشن ہے؟ یہ کل کو آپ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کیا کریں گے؟ مطلب کوئی سینس ہے اس بات کے اندر کہ آپ جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بیٹھ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, بندے کو گرفتار کرنا ہے, قانون کی حدود میں رہ کے کریں. یہ کس قسم کی بدماشی ہے؟ یہ کون آرڈر کرتا ہے؟ ویسے میں IG صاحب کو میں دیکھتا ہوں, وہ بہت شوق سے پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے بڑی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیجیے ہمارے پولیس کے لوگوں کے بارے میں, یہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی آپ بالکل کیجیے, لیکن ذرا وہ اپنے نیچے والی بھرتیوں کا تو دھیان کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک ریسپیکٹڈ پولیس آفیسر ہیں, فار گاڈ سیک, IG پنجاب. حماد اظہر کے حوالے سے بھی میں جانتا ہوں حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو آپ لوگ چونکہ گرفتار نہیں کر پا رہے, ایبسولوٹلی کریں میری طرف سے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی فیملیز کو کس چکر میں ہراس کیا جا رہا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ مطلب کسی کا رشتہ دار ہونا اتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے. چاچے مامے بھتیجیاں یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ لوگ. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں نے 22 لوگوں کے بارے میں کہنی تھی وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے غیر قانونی منتقلی کے اسکینڈل میں نیب راولپنڈی نے 22 اہم سیاسی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات تیز کر دی ہیں. ایک لسٹ بنی ہے اور 22 لوگ ہیں اس کے اندر, وہ جن کے خلاف اب یہ پوری جو ٹارگیٹڈ انویسٹیگیشن ہوگی وہ ان 22 لوگوں کے خلاف ہوگی. اس میں شیخ رشید احمد, پرویز خٹک, عمر ایوب, حماد اظہر, مراد سعید, اسد عمر, فواد چودھری اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی, علی زیدی, فیصل واڈا, علی امین گنڈا پور, شفقت محمود, غلام سرور, شیرین مزاری, خالد مقبول صدیقی, فروغ نسیم, خسرو بختیار, اعجاز احمد شاہ, ان سب کے نام شامل ہیں جن کی جائیدادوں کی تفصیلات جو ہیں وہ
اس وقت چھان بین کی جا رہی ہے، کیونکہ بیسکلی یہ لوگ سارے اس وقت کیبنٹ منسٹرز تھے جب وہ جو 190 ملک ریاض کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو معاملہ تھا نا، وہ جب کیبنٹ سے کلیئر ہوا تھا، یہ اس چکر میں ہو رہی ہیں. ویسے میں آئی واز سرپرائز ٹو ایکچولی ریڈ فیصل واڈاز نیم ان دس. خالد مقبول صدیقی وہ تو خود بھی ابھی گورنمنٹ کے اندر ہیں. فروغ نسیم، خسرو بختیار ویسے چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن خیر ان کا بھی اسی طرح ہی ہے. اچھا جی، میں نے ایک آپ کو خبر دی تھی جہانگیر ترین کی نئی جماعت کے حوالے سے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے، کہ کیا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسکلی دو نام ہیں، ایک عوام دوست پارٹی اور ایک پاکستان انصاف پارٹی. یہ میں نے آپ کو آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی. وہ خبر اب جیو اور دنیا اب جا کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے اسے رپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے کہ ہاں جی، جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی آج سے ایک ہفتہ پہلے، اب ایسا ہی ہے کہ یہی دو نام جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن میں اس کے اندر آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ یہ دو نام فیوریٹس میں سے ہیں، لیکن ابھی تک فائنل نہیں ہوئے ہیں. دے کوڈ ایکچولی چینج. مطلب مجھے پتا ہے کہ اور ناموں کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن جو لسٹ کے اوپر جو سب سے دو فیوریٹ نام ہیں وہ یہ دو نام ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.